السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی اپلوڈ آئے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کے سامنے شرح تہذیب کی تلخیص جو امداد اللبیب لفہم التہذیب کے نام سے ہے، اس کتاب کو پڑھائیں گے مفتی محمد قمر صاحب۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولكن في الجزئیة بالنسبة إلى كل فرد۔ ما قبل میں آپ نے جانا قضیہ موجہہ مرکبہ کی نقیض کیا آتی ہے؟ مفہوم مردد۔ مفہوم مردد سے مراد کیا تھا؟ منفصلہ مانعۃ الخلو۔ تو جو ما قبل کے سبق میں آپ کو بتائی گئی نقیض وہ قضیہ موجہہ مرکبہ کلیہ کی تھی۔ اب رہا نقیض کا معاملہ قضیہ موجہہ مرکبہ جزئیہ کا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے مرکبہ کلیہ کی نقیض مفہوم مردد آتی ہے تو کیا اسی طریقے سے مرکبہ جزئیہ کی نقیض بھی مفہوم مردد آتی ہے؟ اس تعلق سے مصنف علیہ الرحمٰن نے ما قبل ہی میں ذکر کر دیا۔ مفہوم مردد یعنی کہ تو جزوں کی نقیضوں کو حاصل کرنے کے بعد جو قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلو تیار کیا جاتا ہے، تو یہ قضیہ موجہہ مرکبہ کلیہ کی نقیض ہے۔ لیکن رہی قضیہ موجہہ مرکبہ جزئیہ کی نقیض، تو قضیہ موجہہ مرکبہ جزئیہ کی نقیض مفہوم مردد نہیں ہے، مفہوم مردد نہیں ہے، بلکہ قضیہ موجہہ مرکبہ جزئیہ کی نقیض کیا ہے؟ وہ جزئیت میں کل فرد کی جانب نسبت کرنا ہے۔ جزئیت میں کل فرد کی جانب یعنی کل فرد کی جانب کیا کرنا ہے؟ نسبت کرنا ہے۔ ہر فرد کی جانب کیا کرنا ہے؟ نسبت کرنا ہے، ہر فرد کی جانب، یعنی کہ موضوع کے افراد میں سے ہر فرد کی جانب کیا کرنا ہے؟ ہم کو نسبت کرنا ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرکبہ جزئیہ کی نقیض میں مفہوم مردد کافی کیوں نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جزئیہ مرکبہ کی نقیض میں ہر موضوع کے افراد میں سے ہر فرد کی جانب نسبت کیوں کی جائے گی؟ مرکبہ جزئیہ کی نقیض میں موضوع کے افراد میں سے ہر فرد کی جانب کیوں نقیض کی نسبت کی جائے گی؟ دو باتوں کو آپ کو بغور سماعت کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مفہوم مردد قضیہ موجہہ مرکبہ جزئیہ میں نقیض اس لیے نہیں ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مفہوم مردد اور جزئیت دونوں کے ہو جاتے ہیں، کاذب ہو جاتے ہیں ایک ساتھ۔ مفہوم مردد بھی کاذب ہو جاتا ہے اور جزئیت بھی کیا ہو جاتی ہے؟ کاذب ہو جاتی ہے۔ تو جب مفہوم مردد بھی کاذب ہو گیا، جزئیت بھی کیا ہو گئی؟ کاذب ہو گئی، تو ایسی صورت میں لازم یہ آئے گا کہ نہ تو اصل قضیہ صادق ہے اور نہ اصل قضیہ کی نقیض کیا صادق ہے۔ حالانکہ ہم نے یہ جانا ہے کہ یا تو قضیہ صادق ہوگا تو نقیض کیا ہوگی؟ کاذب ہوگی، یا پھر نقیض صادق ہوگی تو اصل قضیہ کیا ہوگا؟ کاذب ہوگا۔
لیکن جب ہم قضیہ موجہہ مرکبہ جزیہ کی نقیض مفہوم مردد لے کر کے آئیں، تب ایسی صورت میں مفہوم مردد بھی کاذب ہو سکتا ہے اور جزیت بھی کاذب ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں خرابی لازم یہ آئے گی کہ اصل قضیہ بھی کاذب ہو جائے، نقیض بھی کاذب ہو جائے، تو یہ تو ہمارے بیان کردہ قاعدے کے خلاف ہوگا۔ اس لیے کہ ہم نے ما قبل میں یہ قاعدہ بیان کیا تھا کہ اصل قضیہ صادق ہوگا تو نقیض کاذب ہوگی، اور اگر نقیض صادق ہوگی تو اصل قضیہ کاذب ہوگا، یعنی نقیض اگر کاذب ہوگی تو اصل قضیہ صادق ہوگا۔ اصل قضیہ اور نقیض میں سے ایک صادق اور دوسرا کیا ہوا؟ کاذب ہوگا۔ لیکن اگر ہم جزیہ مرکبہ کی نقیض مفہوم مردد لیا ہے، تب ایسی صورت میں جزیہ بھی کاذب ہو جائے گا اور مفہوم مردد یعنی کہ جو نقیض ہوگی وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ کاذب ہو جائے گی۔ اب ان دونوں کو کاذب ہونا دیکھنا ہے کہ جزیت کیسے کاذب ہوگی اور مفہوم مردد کیسے کاذب ہوگا۔ تو پہلے شارح جزئیت کی کاذب ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ مثلا ہمارا قول بعض الحیوان انسان بالفعل لا دائما، بعض حیوان انسان ہے بالفعل، لا دائما نہ کہ دائمی طور پر۔ لا دائما کا مطلب کیا ہے؟ بعض الحیوان لیس بانسان بالفعل، کہ بعض حیوان بالفعل انسان نہیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ قضیہ موجہہ جزئیہ مرکبہ ہے، قضیہ موجہہ جزئیہ مرکبہ ہے۔ اس کے تعلق سے شارح بیان فرماتے ہیں یہ قضیہ موجہہ جزئیہ مرکبہ کاذبہ ہے۔ کیوں کاذبہ ہے؟ اس لیے کہ اب اس قضیہ جزئیہ مرکبہ کا مفہوم نکل کر کے یہ آئے گا کہ بعض حیوان کے افراد ایسے ہیں کہ ان کے لیے کبھی تو حیوان انسانیت ثابت ہوتی ہے اور کبھی انسانیت کا ان سے کیا ہو جاتا ہے؟ سلب ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ حیوان کے افراد میں سے بعض افراد ایسے ہیں کبھی تو ان کے لیے انسانیت ثابت ہوتی ہے اور کبھی ان کے لیے انسانیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بات واقعے کے بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ اس قضیہ موجہہ جزیہ مرکبہ کا مفہوم تو نکل کے یہ آیا کہ افراد حیوان میں سے بعض کے لیے کبھی تو انسانیت ثابت ہو اور کبھی انسانیت کے کیا ہو جائے؟ سلب ہو جائے۔ یعنی کہ ان بعض افراد حیوان کے لیے کبھی تو انسانیت کا ثبوت ہوتا ہے، کبھی انہی افراد حیوان سے کیا ہوتا ہے؟ انسانیت کا سلب ہوتا ہے، اور یہ خلاف واقع ہے، اس لیے کہ جن کے لیے انسانیت کا ثبوت ہے تو ان سے انسانیت کا سلب نہیں ہوتا ہے، اور جن کے لیے انسانیت کا ثبوت نہیں ہے ان سے انسانیت کا سلب ہی رہتا ہے۔ حالانکہ بعض الحیوان انسان بالفعل لا دائما، اس کا مفہوم نکل کر کے یہ آیا کہ بعض افراد حیوان کے لیے کبھی تو انسانیت کیا ہو؟ ثابت ہو، کبھی انسانیت ثابت نہ ہو۔ لہٰذا یہ جو قضیہ موجہہ جزیہ مرکبہ یہ کیا ہے؟ کاذب ہے۔ کاذب کیوں ہے؟ اس لیے کاذب ہے کہ کبھی تو افراد حیوان میں سے بعض کے لیے انسانیت کو ثابت کرتا ہے، پھر کبھی انہی افراد حیوان سے انسانیت کی نفی کر دیتا ہے۔ حالانکہ جو افراد حیوان میں سے انسان ہیں تو وہ ہمیشہ انسان ہیں، ان سے انسانیت کا سلب نہیں ہے، اور جو افراد حیوان میں سے انسان نہیں ہیں تو وہ ہمیشہ غیر انسان ہیں، ان کے لیے انسانیت کا ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ قضیہ موجہہ جو جزیہ مرکبہ تھا یہ کاذب ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اب اگر ہم اس کا مفہوم مردد لے کر کے آئیں نقیض کی صورت میں، یعنی کہ ہم اس قضیہ موجہہ جزیہ مرکبہ کی نقیض کس کو مانے؟ مفہوم مردد کو مانے، تو فرماتے ہیں شارح مفہوم مردد بھی کاذب ہے۔ کیوں؟ اس لیے بعض الحیوان انسان بالفعل یہ کیا ہے؟ یہ موجبہ جزئیہ ہے۔ اب اس کے ہم نقیض کیا لے کر کے آئیں گے؟ سالبہ کلیہ لے کر کے آئیں گے، تو ہم کہیں گے بعض الحیوان انسان بالفعل کی جگہ لا شیء من الحیوان بانسان بالدوام، حیوان میں سے کوئی بھی انسان نہیں ہے دائمی طور پر۔ اور دوسرا جز اس کا کیا ہے؟ بعض الحیوان لیس بانسان بالفعل، اس کی ہم نقیض لے کر کے آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ کل حیوان انسان بالدوام، ہر حیوان انسان ہے دائمی طور پر۔ تو
تو جو اصل قضیہ جزیہ مرکبہ تھا بعض الحیوان انسان بالفعل لا دائمہ، اس کی ہم نقیض مفہوم مردد کو لے کر کے آئے، تو اب وہ نقیض بنی لا شیء من الحیوان بانسان بالدوام وکل حیوان انسان بالدوام۔ لہذا اب اس کو دیکھیے یہ نقیض صادق ہے یا کاذب؟ تو فرماتے ہیں شارح علیہ رحمہ، شارح بیان فرماتے ہیں کہ لا شیء من الحیوان بانسان بالدوام وکل حیوان انسان بالدوام، جو ہم جزیہ مرکبہ کی نقیض لے کر کے آئے ہیں مفہوم مردد کی صورت میں، یہ مفہوم مردد کاذب ہے۔ کیوں کاذب ہے؟ اس لیے کاذب ہے کہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ حیوان میں سے کوئی بھی انسان نہیں دائمی طور پر، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض افراد حیوان کے لیے انسانیت کا ثبوت ہے، جب بعض کے لیے ثبوت ہے تو تمام سے انسانیت کا سلب نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے دوسرا ہمارا قول ہر حیوان انسان ہے دائمی طور پر، یہ بھی کیا جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ بعض افراد حیوان سے انسانیت کا کیا ہے؟ سلب ہے۔ جب بعض سے سلب ہے تو تمام کے لیے انسانیت کا ثبوت یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے جو مفہوم مردد ہم سالبہ کلیہ اور موجبہ کلیہ کی صورت میں لے کر کے آئے، یہ مفہوم مردد بھی کیا ہے؟ کاذب ہے۔ تو اب اصل قضیہ یعنی کہ قضیہ موجہ جزیہ مرکبہ یہ بھی کاذب تھا، مفہوم مردد ہم اس کی نقیض لے کر کے آئے وہ بھی کاذب ہو گئی۔ تو اب ایسی صورت میں تو ہمارا قاعدہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ قاعدہ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اصل قضیہ صادق ہوگا تو نقیض کاذب ہوگی، اور اصل قضیہ کاذب ہوگا تو نقیض صادق ہوگی۔ یہاں تو نہ اصل قضیہ صادق ہے نہ نقیض صادق ہے، بلکہ دونوں ہی کاذب ہو جا رہی ہیں۔ تو اس خرابی سے بچنے کے لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ ارشاد فرمایا کہ قضیہ موجہ جزیہ مرکبہ کی نقیض مفہوم مردد نہیں آئے گی، بلکہ قضیہ موجہ جزیہ مرکبہ کی نقیض ایسا مفہوم آئے گی کہ جس مفہوم میں موضوع کے افراد میں سے ہر فرد کی جانب نسبت کی گئی ہوگی، موضوع کے افراد میں سے ہر فرد کی جانب نسبت کی گئی ہوگی۔ پہلے اتنے کا ترجمہ آپ دیکھیں۔ وَلَكِنْ فِي الْجُزْئِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ فَرْدٍ أَيْ لَا يَكْفِي فِي أَخْذِ نَقِيضِ الْمُرَكَّبَةِ الْجُزْئِيَّةِ، یعنی کہ مرکبہ جزئیہ کی نقیض کو حاصل کرنے میں کافی نہیں ہے ما ذکرنا، وہ جو ہم نے ذکر کیا، من المفہوم المردد، یعنی کہ مفہوم مردد یہ قضیہ جزیہ مرکبہ کی نقیض کے لیے کیا کافی نہیں ہے۔ کیوں کافی نہیں ہے؟ لأن الجزئیت والمفہوم المردد، اس لیے کہ جزئیت اور مفہوم مردد قد یکذبان معاً، کبھی کبھی دونوں ایک ساتھ کاذب ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہمارا قول بعض الحیوان انسان بالفعل لا دائمہ، لا دائمہ کا مطلب کیا ہے؟ بعض الحیوان لیس بانسان بالفعل، یہ قضیہ کیا ہے؟ جزئیہ مرکبہ ہے، یہ اصل قضیہ ہے، اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ کیا اصل قضیہ ہے؟ بعض الحیوان انسان بالفعل لا دائمہ، یہ اصل قضیہ جو جزیہ مرکبہ ہے، اس کے تعلق سے شارح نے قول کیا یہ کیا ہے؟ کاذبہ ہے۔ کیوں؟ لأن مفہومها ان بعض افراد الحیوان، اس لیے کہ اس اصل قضیہ کا مفہوم کیا نکل کے آیا؟ مفہوم نکل کے یہ آیا کہ بعض افراد حیوان یثبت له الانسانیت تارۃ، ان کے لیے کبھی انسانیت ثابت ہوتی ہے، ویسلب عنہ اخرى، کبھی انسانیت کا کیا ہو جاتا ہے؟ ان سے سلب ہو جاتا ہے۔ تو بعض افراد حیوان کے لیے انسانیت کا ثبوت اور انہی سے سلب کر دینا یہ بالکل خلاف واقع ہے۔ ومن الظاہر انہ لا شیء من افراد الحیوان کذالک، اور یہ بات ظاہر میں سے ہے کہ افراد حیوان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، یعنی کہ جن افراد کے لیے انسانیت ثابت ہو انہی سے انسانیت کی نفی ہو جائے، ایسا کوئی بھی افراد حیوان نہیں ہے۔ بل بعض افراد الحیوان انسان دائما، بلکہ بعض افراد حیوان انسان ہے دائمی طور پر، جیسا کہ زید، وبعضها، اور بعض افراد حیوان سے مسلوب عنہ الانسانیت، ان سے انسانیت کیا ہے؟ مسلوب ہے، بالدوام دائمی طور پر، کالحمار، جیسا کہ گدھا۔ فالجزیۃ المذکورۃ کاذبۃ لا محالۃ، لہذا یہ قضیہ موجہ جو جزیہ مرکبہ آپ نے پیش کیا یہ کیا یقینی طور پر کاذب ہے۔ فاما کذب المفہوم المردد، اب مفہوم مردد کا کذب ملاحظہ کرنا ہے تو فرماتے ہیں فلکذب السالبۃ والموجبۃ الکلیتین اللتین یترکب المفہوم المردد منہما، کہتے ہیں مفہوم مردد کاذب اس لیے ہے کہ سالبہ کلیہ
اور موجبہ کلیہ کہ جن سے مفہوم مردد کیا ہوتا ہے، مرکب ہوتا ہے، وہ دونوں کے دونوں کیا کاذب ہیں، ان کے کاذب ہونے کی وجہ سے مفہوم مردد کا کاذب ہونا لازم آئے گا۔ فَلِكِذْبِ السَّالِبَةِ وَالْمُوجِبَةِ الْكُلِّيَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَتَرَكَّبُ الْمَفْهُومُ الْمُرَدَّدُ مِنْهُمَا، مفہوم مردد کاذب اس لیے ہے کہ سالبہ کلیہ اور وہ موجبہ کلیہ کے جن سے مفہوم مردد مرکب ہوتا ہے، وہ دونوں کے دونوں کیا کاذب ہیں۔ اب کیسے کاذب ہیں؟ تو وہ سالبہ کلیہ موجبہ کلیہ پہلے ہم دیکھیں جن سے مفہوم مردد مرکب ہوگا، وہ ہیں لا شیء من الحیوان بانسان بالدوام، یہ کیا ہے؟ سالبہ کلیہ ہے۔ وکل حیوان انسان بالدوام، یہ کیا؟ موجبہ کلیہ ہے۔ یہ دونوں کے دونوں کاذب ہیں۔ کیوں؟ لأنک قد عرفت، اس لیے کہ آپ پہچان چکے ہیں ان الانسانیت ثابتۃ لبعض افراد الحیوان، کے انسانیت بعض افراد حیوان کے لیے ثابت ہے، دائمی طور پر بعض افراد حیوان کے لیے انسانیت ثابت ہے۔ تو اب ہمارا لا شیء من الحیوان بانسان بالدوام کہنا یہ کاذب ہو گیا، اس لیے کہ اس صورت میں تو تمام افراد حیوان سے انسانیت کا سلب ہو گیا۔ فَكَيْفَ تَكُونُ مَسْلُوبَةً دَائِمًا عَنْ جَمِيعٍ، تو کیسے انسانیت کا سلب ہو جائے گا افراد حیوان سے، تمام افراد حیوان سے دائمی طور پر۔ وَمَسْلُوبَةٌ عَنْ بَعْضِهَا، اور بعض افراد حیوان سے انسانیت کا سلب ہے۔ فَكَيْفَ تَكُونُ ثَابِتَةً لِلْجَمِيعِ، تو اب انسانیت کیسے ثابت ہو جائے گی تمام افراد حیوان کے لیے، جو آپ کا دوسرا قضیہ کہہ رہا ہے وَكُلُّ حَيْوَانٍ إِنسَانٌ بِالدَّوَامِ۔ وَإِذَا كَذِبَتِ السَّالِبَةُ وَالْمُوجِبَةُ وَالْكُلِّيَّتَانِ، تو جب جناب والا سالبہ کلیہ بھی کاذب ہو گئی، موجبہ کلیہ بھی کاذب ہو گئی، کذب المفہوم المردد لا محالۃ، تو انہی دونوں قضیوں سے مفہوم مردد کیا تھا؟ مرکب تھا، لہذا مفہوم مردد بھی یقینی طور پر کاذب ہو گیا۔ تو جب اصل قضیہ بھی کاذب، مفہوم مردد بھی کاذب، اب تو آپ کا قاعدہ بیان کردہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا آپ نے ما قبل میں یہ بات بیان کی تھی کہ یا تو اصل قضیہ صادق ہوتا ہے تو نقیض کاذب ہوتی ہے، یا پھر اصل قضیہ کاذب ہوتا ہے تو نقیض صادق ہوتی ہے، لیکن یہاں پر نہ تو اصل قضیہ صادق ہے نہ نقیض صادق ہے۔ تو فرماتے ہیں فتبجنا، تو ظاہر ہو گیا ان المفہوم المردد، کہ مفہوم مردد لا یکفی فی نقیض المرکبات الجزئیت، مرکبہ جزیہ کی نقیض کے لیے کافی نہیں ہے۔ وَإِلَّا لَزِمَ، ورنہ تو لازم آئے گا کہ ان یکون الاصل ونقیضہ کلاہما کاذبین، کہ اصل اور اس کی نقیض دونوں کے دونوں کاذب ہو جائیں۔ وقد عرفت فی تعریف التناقض، حالانکہ آپ تناقض کی تعریف میں پہچان چکے ہیں، ان صدق الاصلی، کہ اصل کا صدق یستلزم کذب النقیض، یہ نقیض کے کذب کو مستلزم ہوتا ہے۔ وبالعکس، اور اسی طریقے سے اس کا الٹا، یعنی کہ اصل کا کذب یہ نقیض کے صدق کو مستلزم ہوتا ہے۔ اور یہاں پر نہ تو اصل صادق ہے اور نہ ہی نقیض کیا صادق ہے، تو اب ہمیں ماننا پڑے گا کہ جزئیہ مرکبہ کی نقیض مفہوم مردد نہیں آتی ہے۔ تو اس کی نقیض کیا ہے؟ اس کی نقیض یہ ہے کہ جزئیہ میں نقیض کی نسبت کی جائے گی موضوع کے افراد میں سے ہر فرد کی جانب۔ فرماتے ہیں فلا بد لنقیضھا، تو اب قضیہ موجہہ مرکبہ جزئیہ کی نقیض کے لیے ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ من ان یردد بین نقیضی الجزئین، کہ دونوں جزءوں کی نقیضوں کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ ایسا مفہوم ہو جو لوٹے موضوع کے افراد میں سے ہر فرد کی طرف، موضوع کے افراد میں سے ہر فرد کی جانب، تاکہ نقیض کیا ہو جائے؟ صادق ہو جائے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ قضیہ جزئیہ مرکبہ کی نقیض وہ ایسا مفہوم ہے جو موضوع کے افراد میں سے ہر فرد کی دونوں جزءوں کی نقیض کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ دائر ہوتا ہے، لوٹتا ہے۔ موضوع کے افراد میں سے ہر فرد کی طرف دونوں جزءوں کی نقیض کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ لوٹتا ہے۔ مثلا آپ مثال کے ذریعے ہم سمجھیں، اب ہم بعض الحیوان انسان بالفعل لا دائمہ کی
نقیض کیا لے کر کے آئیں گے؟ نقیض اس طریقے سے لے کر کے آئیں گے کہ کل فرد من افراد الحیوان اما انسان دائما او لیس بانسان دائما، کہ حیوان کے افراد میں سے ہر فرد یا تو انسان ہوگا دائمی طور پر یا انسان نہیں ہوگا دائمی طور پر. یعنی کہ اب ہم اس چیز کی نسبت کریں گے موضوع کے افراد میں سے ہر فرد کی جانب. موضوع کے افراد میں سے ہر فرد کی جانب اب کیا کریں گے؟ ہم نسبت کریں گے. یعنی اب ہم صرف قضیہ مرکبہ کے دونوں جزءوں کی صرف نقیض ہی حاصل نہیں کریں گے، بلکہ دونوں جزءوں کی نقیض لانے کے بعد پھر ہم موضوع کے افراد میں سے ہر فرد کی جانب نسبت کریں گے. موضوع کے افراد میں سے ہر فرد کی جانب نسبت کریں گے. مثلا ہم یوں کہیں گے کل فرد من افراد الحیوان اما انسان دائما او لیس بانسان دائما، کہ افراد حیوان میں سے ہر فرد یا تو انسان ہے دائمی طور پر یا انسان نہیں ہے دائمی طور پر. تو دیکھیے یہاں پر قضیہ موجہہ جزئیہ مرکبہ کی نقیض جو ہم لے کر کے آئے تو وہ مطلقاً مفہوم مردد نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا مفہوم مردد ہے کہ دونوں جزوں کی نقیض تو حاصل کی گئی، لیکن وہاں پر نسبت جو کی گئی ہے وہ موضوع کے افراد میں سے ہر فرد کی جانب کی گئی ہے. موضوع کے افراد میں سے ہر فرد کی جانب کی گئی ہے. اور یوں کہا گیا ہے کل فرد من افراد الحیوان اما انسان دائما، کہ افراد حیوان میں سے ہر فرد یا تو انسان ہے دائمی طور پر یا انسان نہیں ہے دائمی طور پر. وہ صادق، اور یہ بات کیا صادق ہے؟ کیوں صادق ہے؟ اس لیے صادق ہے افراد حیوان میں سے جن فرد کے لیے انسانیت کا ثبوت ہے تو وہ انسانیت ثابت ہے ہمیشہ اس کے لیے، اور جن فرد کے لیے انسانیت کا ثبوت نہیں ہے تو ان سے انسانیت کا سلب ہے ہمیشہ کے لیے. اور یہ بات کیا صادق ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ بات صادق نہیں ہے کہ بعض افراد حیوان ان کے لیے انسانیت کبھی تو ثابت ہو اور انہی سے کبھی انسانیت کا سلب ہو جائے، جب یہ بات صادق نہیں ہے تو اب یہ بات ضرور صادق ہوگی کہ افراد حیوان میں سے ہر فرد کے لیے یا تو انسانیت ثابت ہوگی دائمی طور پر یا اس سے انسانیت کا کیا ہوگا؟ سلب ہوگا. جب بعضیت کے اعتبار سے یہ ثابت نہیں تو کلیت کے اعتبار سے کیا ہوگی؟ یہ بات ثابت ہوگی. جب کلیت کے اعتبار سے یہ بات صادق ہو جائے گی تو نقیض کیا ہو جائے گی؟ صادق ہو جائے گی. فرماتے فلا بد لنقیض، یا تو قضیہ موجہہ مرکبہ جزئیہ کی نقیض کے لیے ضروری یہ ہوا کہ ان یردد، کہ اس مفہوم کو ہم لوٹائیں، بین نقیض الجزئین، دونوں جزءوں کی نقیضوں کے درمیان. صرف اتنا ہی نہیں، لکل فرد من افراد الموضوع، موضوع کے افراد میں سے ہر فرد کی جانب، موضوع کے افراد میں سے ہر فرد کی دونوں نقیضوں کے، دونوں جزءوں کے نقیضوں کے درمیان اس مفہوم کو ہم لوٹائیں گے. موضوع کے افراد میں سے ہر فرد کے دونوں جزءوں کی نقیض کے درمیان اس مفہوم کو لوٹائیں گے. لیصدق النقیض، تاکہ نقیض کیا ہو جائے؟ صادق ہو جائے. فیقال فی نقیض الجزئیۃ المرکبہ، تو جزئیہ مرکبہ کی نقیض میں کہا جائے گا، جو جزئیہ مرکبہ ما قبل میں ذکر کی گئی، جو ہم نے کہا تھا اصل قضیے کی صورت میں، مثال کو ذہن میں رکھیں تو اس کی نقیض میں کہیں گے کل فرد من افراد الحیوان اما انسان دائما او لیس بانسان دائما. فرماتے ہیں وہ صادق، یہ نقیض کیا صادق ہے. کیوں؟ لأنہ اذا لم يصدق، اس لیے کہ جب یہ بات صادق نہیں ہے کہ ان بعض افراد الحیوانی، کے بعد افراد حیوان بحیث، اس حیثیت سے یثبت له الانسانیہ، کہ ان کے لیے انسانیت ثابت ہو، تارتن مانے کبھی، ویسلب عنہ الانسانیت اخرى، اور کبھی ان سے انسانیت کا کیا سلب ہو. جب یہ بات صادق نہیں ہے تو صدق، یہ بات صادق ہوگی کہ ان کل فرد من افراد الحیوان، کہ افراد حیوان میں سے ہر ایک فرد اما یثبت له الانسانیت، یا تو اس کے لیے انسانیت کا ثبوت ہوگا دائماً دائمی طور پر، او یسلب عنہ دائماً، یا پھر انسانیت کا اس سے کیا ہوگا؟ سلب ہوگا دائمی طور پر. یہ بات بالکل سچی ہے، اس لیے کہ جن افراد حیوان کے لیے انسانیت کا ثبوت ہے تو انسانیت ثابت ہی ہے ان کے لیے، کہ جن سے انسانیت کا سلب ہے تو انسانیت کا سلب ہی ہے دائمی طور پر.
ولذا قال المصنف، اسی لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان فرمایا ولیکن فی الجزئیت بالنسبت الی کل فرد، لیکن قضیہ موجہ مرکبہ جزئیہ میں مفہوم مردد مطلقاً کافی نہیں ہوگا، بلکہ مفہوم مردد تو لایا جائے گا، لیکن نسبت ہر فرد کی جانب کی جائے گی۔ فتعمل، تو اس کو آپ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ السلام علیکم۔